الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام گوشہ ادراک میں آپ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 17 فروری ہے، 5 رجب ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس کے اندر ہماری گفتگو چل رہی تھی جمہوریت کے اوپر کہ انسانی جو ہے وہ تمدن کے جو بنیادی اصول کیا ہے، مدینے کی جو ریاست ہے اس کا کیا فارمیٹ تھا، اس کا تصور کیا تھا۔ مدینہ فاضلہ کے اوپر بات ہوئی، جمہوریت کے اوپر، ایک سسٹم کے اوپر عملی اعتراضات ہوئے، اور گفتگو آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ ایک انسانیت کے نجات دہندہ کی طرف آئی کہ وہ سسٹم کیا ہوگا، اور اس سسٹم کو لانچ ہونے میں اور اس کی زمینہ سازی میں جو سسٹم درکار ہے اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، یعنی کہ ولایت فقیہ کے اوپر بات ہوئی ہماری۔ اور آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ مستقبل انسانی کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے، جس کے اندر جو پوائنٹس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر دیں کہ قرآن کریم میں اس موضوع کو کس طرح سے بحث کا جو ہے وہ اس کے اندر بحث کی گئی، اس کے اوپر انسانوں کے حقوق کا کس طرح سے تحفظ کیا جائے گا، اور امام زمانہ روحی و ارمان الفدا کے ظہور کے حوالے سے انسانیت کی فلاح کا پروگرام کیا ہوگا۔ تمام جو پوائنٹس ہیں ان کو لے کر آج کے پروگرام میں آگے بڑھا جائے گا اور ان کے اوپر گفتگو کی جائے گی، اور ہمیشہ کی طرح ان امور کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ قبلہ گزشتہ گفتگو سے مربوط کریں گے اور اس کو ایک نئی جہت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے کہ آج کا جس طرح سے ہمارا موضوع بھی مستقبل انسانی ہے، یعنی انسانی مستقبل کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور قرآن اور حدیث کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کہ الہی سسٹم کیا ہے اور لوگوں نے کیا کیا سسٹم جو ہے وہ وضع کر رکھے، کیا ان تمام سسٹموں سے انسانیت کو فلاح مل پائی ہے، یا بالآخر اسی نجات دہندہ کی ضرورت کو ایجاد کیا جا رہا ہے اور وہ ضرورت ایجاد ہو رہی ہے، اور اس سسٹم کی طرف انسانیت خود بخود جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے جس کے ذریعے انسانیت کو نجات دی جائے۔ تو قرآن کریم میں اس موضوع کو کس طرح سے بحث کی گئی ہے، اس کے اوپر کس طرح سے موضوع بحث بنایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض مطلب یہ ہے کہ بہرحال ایک موضوع انسان کا مورد بحث ہے، رہا ہے صدیوں سے، کہ بالآخر اس زمین پر رہنے والے بشر کا مستقبل کیا ہے، کیا ہے؟ فیوچر کیسے بنے گا۔ تو ہم اجمالی طور پر عرض کر چکے کہ مختلف تھیوریز جو ہیں وہ آئی ہیں اور انہوں نے مختلف فارمولے پیش کیے ہیں۔ بنیادی طور پہ میں عرض کیا کہ انسانوں کے دو کیمپ بنتے ہیں، ایک وہ جو کسی آسمانی پیغام پہ یقین رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، خود انسان کی عقل ہی اس قابل ہے کہ ساری مشکلات کا حل کر سکے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک انسان کا وجود مادی ہے، اور انسان کی جو حقیقت ہے وہ مادی نہیں ہے، میٹا فزیکل ہے۔ لہٰذا انسان ایک ہی وقت میں زمین کی خصوصیات بھی رکھتا ہے اور آسمانی اور ملکوتی خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ بشر کے دونوں ہی طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، نتیجتاً اس کی ضروریات دونوں ہیں، زمینی ضروریات بھی ہیں اور الہی آسمانی ضروریات بھی ہیں۔ تو اس کو اگر ہم جائزہ لینا چاہیں کہ قرآن کریم نے بالآخر اس فیوچر پہ کیا بحث فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے کلیات کی شکل میں بحث فرمائی ہے جتنے بھی انسانی ہدایت کے موضوعات ہیں۔ میں ضمناً اشارہ کرتے ہوئے کہ گزشتہ پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت جو تھیوری چل رہی ہے وہ فوکویاما کی جو کتاب آئی ہے 1992 میں، دا اینڈ آف دا ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین، تو اس میں اجمالی طور پر یہ ہے کہ
خیال یہ ہے کہ دنیا کا جو ایک لبرل ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہی انسانوں کی نجات اور اس کا فیوچر جو ہے اس سے وابستہ ہے. بہرحال ایک رائے ہے. تو اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ اہل دین بھی ایک رائے رکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ قرآن ایک بڑا بنیادی سورس ہے جس کو ہم بنیادی سورس کے طور پہ اس موضوع کو دیکھتے ہیں. تو میں مختلف چند ایک آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن اللہ فرماتا ہے کہ کتب اللہ نے لکھ دیا ہے. مینز اٹ از انیویٹیبل، یعنی یہ لکھا گیا ہے، یعنی گویا تقدیر یہی ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا. تو میں بھی غالب آؤں گا اور میرے رسول بھی غالب آئیں گے. تو اس میں خوبصورت پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے سارے رسول بھی غالب آئیں گے. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو بنیادی تعلیمات تھیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مثلاً فرض کریں توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، یہ اہل اسلام کے ہاں، یہ اہل ادیان کے ہاں بنیادی ترین مسئلہ ہے. ہمارے ہاں ایک دلیل اور دلائل کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے. تو اس پہ بہرحال ایک ہے مختلف لوگوں کی. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو تھیں. البتہ ظاہر ہے کہ شریعتیں مختلف رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم اینڈ سپیس کے حوالے سے انسانوں کی ضروریات مختلف تھیں، لیکن بالآخر اللہ ہی ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام ہی انسان کے لیے تمام تر آزادیوں، تمام تر خواہشوں، تمام تر عظمتوں اور خود انسانی عظمت، کرامت، شرافت کی حفاظت اسی نظام کے اندر ہے، جس نظام کو عالم بالا سے انسان کے لیے بھیجا گیا ہے. چونکہ ہم دلائل سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انسان در حقیقت عالم بالا سے آئی ہوئی مخلوق ہے. بہرحال اس کائنات کے خالق نے اس کو یہاں پہ وجود بخشا ہے. تو لیکن بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ اس کا جو اصل وجود ہے وہ ملکوتی ہے، آسمانی ہے. اسی حقیقت کی طرف انسان نے لوٹ جانا ہے. لہٰذا قرآن فرماتا ہے کہ میں بھی غالب آؤں گا، اللہ فرما رہا ہے، اور میرے رسول بھی غالب ہیں. لأغلبن یعنی بہت ہی تاکید ہے، یعنی یہ کام ہو کے رہنا ہے، یعنی اللہ کا ارادہ اس انداز سے پورا ہونا ہے. اچھا، اس کے بعد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ فتح میں بھی آیا مبارکہ ہے کہ اللہ نے رسول کو جو بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ، چونکہ حق کے ساتھ آیا ہے، اس دین کی ساری جو بنیادیں ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی ہیں، لہٰذا دین حق ہی غالب ہوگا. اب اس سے اس غلبہ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر اس سے غلبہ سے مراد ہم اگر انبیاء کی تحریک کا، انبیاء کے آنے کا، ان کی بعثت کا، ان کے روش اور سٹائل کا اگر جائزہ لیں تو یہ غلبہ در حقیقت بنیادی طور پر علمی غلبہ ہے. یعنی جب تک انسان اس بات کو سمجھ نہ لے، اس کی پریکٹیکل شیپ اس نظام کی، سسٹم کی، شاید میں نے گزشتہ بھی کسی گفتگو میں عرض کیا کہ اس دینی نظام کے لیے بنیادی طور پر 3 بیسک پلرز ہیں. ایک خود سسٹم حق پر مبنی ہو، سسٹم عدالت پر مبنی ہو، قسط و عدالت اور انصاف کے پورے تقاضوں کو پورا کرتا ہو اور انسانی ضروریات کو جواب دینے کی پوری درجہ اتم صلاحیت رکھتا ہو.
تو یہ ایک ستون ہے. دوسرا پلر جو ہے وہ لیڈرشپ ہے، یعنی لیڈرشپ بھی عادل ہو. یعنی عادل ایک معنی میں نہیں، زندگی کے تمام تر انفرادی اور اجتماعی مفہوم میں ایک عادل قیادت، عادل لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایک عادل انسان کی ضرورت ہے. لہٰذا جہاں بعثت انبیاء کے حوالے سے ہم بحث کرتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت واجب اور ضروری ہے، اسی طرح اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک عادل انسان کی، ایک عادل لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ورنہ عادل نظام غیر عادل لوگ نافذ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اگلا جو اس میں تیسرا پلر ہے وہ خود سوسائٹی کا عدل پذیر ہونا ہے. سوسائٹی جو ہے وہ عدل کو قبول کرے، لوگ عدل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں. تو لہٰذا یہ جو لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام تر تھیوریز پر، تمام تر مذاہب اور سکولز پر یہی دین حق جو ہے وہ غلبہ کرے گا. تو اس غلبے سے مراد وہی ایک شعوری، ایک علمی غلبے کی بات ہے. اگر دھونس اور دھاندلی اور جنگ اور جدل کے ساتھ کرنا ہوتا تو انبیاء یہی روش اختیار کرتے نہیں. انفارچونیٹلی بالکل صحیح. عالم اسلام میں بھی ایک رائے ہے، کہتے ہیں حکومت بائی ہو کر کرک، جائز ناجائز کسی طرح بھی اگر غلبہ آ جائے تو لوگوں پر اس حکومت کی اطاعت واجب ہے. یہ بہرحال یہ رائے یہ تو ہمارے بنو ہاں بھیا یہ کا ہے نا، یہ تو جی بہرحال یہ بعض تو بنو مطلب ہے بعض کیا کہتے ہیں اسکالرز نے اس بات کو لکھا ہے. مثلا خصوصاً ماوردی کا میں اگر ریفرنس دوں تو ماوردی نے یہی کہا ہے، عالم اسلام میں ایک بڑا نام ہے، تو ماوردی نے یہی کہا ہے کہ غلبہ کی شکل میں اگر کسی اسلامی معاشرے میں اگر حکومت آ جائے تو لوگوں پر اس کی اطاعت واجب ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں. اس غلبہ سے مراد جو ہے وہ دین حق کا غلبہ ہے، استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، آرگیومنٹ کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ میں عرض کروں ایک بات بڑی عالم انسانیت کو سوچنا چاہیے. ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم، اللہ صلی اللہ. حضور نے مکہ کو فتح کیا جب کہ بالکل ایک قطرہ، ایک بوند خون کی نہیں گری زمین پر. اس سے زیادہ عظیم میسج کیا ہوگا کہ اور کیا مطلب ہے، یعنی 10,000 کا لشکر اس دور میں کوئی چھوٹا لشکر نہیں تھا. 10,000 کا لشکر جو ہے وہ اس نے، میرا مطلب ہے، مکہ کو فتح. اور اس واقعے کی ڈیٹیلز بڑی خوبصورت ہیں، وہ پھر کسی موقع پہ عرض کریں گے. تو یہ جو قرآن فرما رہا ہے والذی یعنی ارسل، شعوری انقلاب چاہیے، شعوری انقلاب چاہیے، شعوری، علمی، اکیڈمک اور انسانوں کا ذہنی طور پر آمادہ ہونا، یہ ضرور. یعنی ایک بنیادی جو میں عرض کر رہا ہوں نقطہ وہ یہ ہے. تو ارسلہ رسولہ بالہدی و دین الحق، چونکہ رسول جو آئے ہیں، رسالت جو آئی ہے وہ بالہدا ہے اور دین الحق ہے. یعنی علمی طور پر یہ پوری طاقت کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ دین حق ہے اور ہدایت یافتہ ہے، اور ہدایت دینے کے لیے یہ دین جو ہے وہ آیا ہے. لہٰذا اسی دین نے غالب ہونا ہے. لیکن اس کا سٹائل اور روش کیا ہوگا؟ وہ روش آج کے دور میں خصوصاً بالعموم ایسا ہی ہے کہ جنگ سے نہیں، قتل و غارت گری سے نہیں، کشت و کشتار سے نہیں، انسانی قلوب کو فتح کرنا، انسانی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، انسانی افکار و اذہان پر غلبہ ہو، انسان خود سے آمادہ ہو. اس قبول کرے. انبیاء آئے تھے تاکہ انسانوں کی اندر جو پڑے ہوئے غبار ہے، تالے ہیں، ان کو کھولیں تاکہ انسان خود سے مہیا ہو، آمادہ ہو. لہٰذا انسانی سوسائٹی کا خود مکمل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. پھر ایک آیہ مبارکہ ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ یا مثلا یریدون لیطفئوا نور اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. یہ سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں یہ دونوں آیت جو ہے دونوں جگہ موجود ہے کہ جو ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو بجھا دیں، خاموش. کس سے؟ بے افواہہم. یعنی اس سے مراد ظاہراً یہ ہے قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے ہونٹوں سے مراد یعنی گفتگو ہے، یعنی اس کے مقابلے میں تھیوریز ہیں، اس کے مقابلے میں تھیوریز آئیں گی. اس دین کے مقابلے میں بہت سارے ادیان اور بہت سارے ازم یوں سمجھیں مختلف مکاتب فکر ہوں گے، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اس دین کے نور کو جو ہے وہ مکمل کرے گا. وہ کیسے مکمل کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ خود پہلے مرحلے میں ظاہر ہے یہ امت اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت کو دنیا کے سامنے متعارف کروائیں. وہی عقلی غلبہ ہے، شعوری غلبہ ہے، وہی ان باتوں کا مقابلہ. یعنی نفرت نہیں ہے کہ ہم خالی نفرت سے کہیں کہ وہ فلانا جو ہے وہ یہ ہے، فلانا وہ ہے. میرا مطلب ہے زبان جو ہے وہ گندی بری زبان استعمال کریں، نہیں، ہرگز نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان تھیوریز کو، لہٰذا میں ایک نقطہ دوبارہ عرض کروں گا، پہلے بھی اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر جو سلوگنز موجود ہیں انسانی نجات کے، انسان کی بہتری کے جو فارمولے موجود ہیں، ان سب کے اگر کوئی اچھی باتیں ہیں تو وہ قبول کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کہیں نقص ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے اور اس میں انسانیت کی بیخ کنی ہے تو اس کو علمی دلائل کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں بھی کوئی حرج نہیں. بس 2 آیتیں اور پڑھتا ہوں، آیات تو بہت ہیں. اس میں ایک جو ہے سورہ نور کی ایک بڑی نورانی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ صاحبان تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کے اعمال جو ہیں وہ صالح ہیں، نیک اعمال ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب اللہ کا وعدہ ظاہر ہے کہ پروردگار کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اس کے وعدے سچے ہیں. اس کا وعدہ یہ ہے کہ جو تم میں سے اچھے نیک لوگ ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو اس زمین پر اقتدار دے گا، خلافت عطا فرمائے گا، زمین پر یہ اقتدار دے گا. اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پروردگار جو ہے وہ تمہارے لیے دین کا تمکن یعنی دین کی حاکمیت پروردگار تمہارے لیے قائم فرمائے گا. کون سا دین؟ الذی ارتضیٰ لہم، جو دین اللہ نے ان صاحبان ایمان کے لیے جو ہے وہ پسند فرمایا ہے. میں کہ یہاں پہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے قرآن فہمی کے حوالے سے. یہ لفظ ارتضاء یعنی اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ جس دین پر راضی ہے، یہ قرآن کریم میں 2 جگہ پہ یہ تعبیر، یہ ورڈنگ آئی ہے. ایک یہی جو میں نے عرض کی ہے سورہ نور میں، تو ایک جو ہے وہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا جب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، غدیر کے موقع پر، تو جب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے تو پروردگار نے یہ میسج جو ہے وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ اس دین پر راضی ہو گیا. تو گویا اللہ کا مرتضیٰ دین وہ ہے جس میں مرتضیٰ کی حقیقت کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے مراد وہی ہے جس کو ہم بحث کر رہے ہیں، ایک صالح، ایک کامل، ایک مکمل لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے.
تو انسانوں کے حقوق کو اس کا کس طرح سے اس کا تحفظ کیا جائے گا، اس پر تھوڑے سے کچھ قرآنی استدلال میں ادلہ قرآنی میں میں پیش عرض فرمائیے اللہ۔ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ آیت تھوڑی سی ذرا میں اور عرض کروں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ صاحبان ایمان، ایک مرحلہ خوف کا، یعنی ظاہر ہے کہ ظالموں کی جانب سے خوف، جس طرح کہ وہ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. تو یہ ہے کہ حق و باطل کی مارکہ آرائی جاری ہے، صاحب ایمان جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے، اور یہ کام حتمی ہے. ایک آیت اور تھوڑا سا، اور اس کے بعد آپ کے اس سوال کی طرف میں عرض کرتا ہوں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، اور یہ وہی انسانی مستقبل اور فیوچر کے حوالے سے جہاں ہم مولا مہدی علیہ السلام کے ظہور کی صلی بات اللہ کرتے ہیں. تو یہ ساری آیتیں جو ہیں وہ بہرحال اس مطلب کی طرف یہ اشارہ فرمائیے۔ اشارہ کر رہی ہیں کہ بہرحال یہ سسٹم جو ہے منجی بشریت کے بغیر ایک عادل انسان، ایک معصوم انسان، اور ایک مکمل انسان جو کہ تمہیں ہدایت دے گا، ہدایت کا محتاج نہیں ہوگا. ہم ہدایت کے محتاج ہیں. جو محتاج ہو وہ کیا دے سکتا ہے؟ ہاں، کوئی ایسا ہادی چاہیے جو کہ غنی ہو. ہدایت، اللہ کی ہدایت اور ہدایت کا نظام جو ہے وہ نہ فقیر تھا، نہ محتاج ہے، نہ محتاج ہوگا. نتیجتاً اس سارے، تو یہاں پہ اس وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جو دنیا کے پسے ہوئے انسان ہیں، جو مظلوم طبقات ہیں، ان کو ہم زمین پر اقتدار دیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ، وَنَجْعَلَهُمْ آئمہ. آئمہ سے مراد سبحان اللہ، وہی لیڈرشپ کا رول ہے. وہی لیڈرشپ پروردگار کرو، بالکل صحیح۔ زمین پر کچھ انسانوں کو لیڈرشپ کا رول دے گا، اور وہ لوگ جو ہیں مستضعف ہیں، پسے ہوئے انسان ہیں. آپ دیکھیں کہ کس مظلوم قدر ہے، آفاقیت ہے اس میسج کے اندر. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سبحان کے اللہ، انقلاب میں خود انہوں نے جو اصطلاحات اور جو ٹرمینالوجیز دنیا کو دی ہیں، مستضعفین جہان یا مستفیضین ہے۔ مستکبران، ہاں جی، مستضعفین جہان یعنی تمام تر انسانوں میں جو پسے ہوئے طبقات ہیں، اسے جو مظلوم طبقات ہیں، دین ان کی حمایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی کامل شکل جو ہے وہ ختمی جو مرتبہ صلی مستضعف اللہ. ہے، بالکل صحیح، سبحان جی اللہ ہاں. قبلہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، اچھا، اب آپ نے جو یعنی کہ سوال فرمایا. جی ہاں، جی جی. جی ہاں، انسانی حقوق کا تحفظ کس طرح سے انسانی جو ہے حقوق وہ کا ممکن ہم، ہاں مطلب اس نظام میں کیسے انسانی کیسے حقوق کا جی کیسے تحفظ ہوگا؟ ہوگا؟ حالانکہ دوسری تھیوریز موجود ہیں اور وہ مقابلہ بھی کر رہی ہیں، اور اس کے اوپر دلیل بھی لے کر آ رہی ہیں، اور اس کے بھی اذان کے ماننے والے، مطلب اس اذان کے بھی لوگ ہیں. تو جب اس کو غلبہ ہوگا اور تائید الہی حاصل ہوگی، تو پوری انسانیت کا کس طرح سے تحفظ ہو پائے گا؟ ذرا اس کو کھول جی، کے بیان فرمائیے۔ بات ہے اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک عالمی، ایک الہی، ایک آسمانی نظام کی بات کرتے ہیں عالمی سطح پر، تو اس میں پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ انسانوں کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں وہ مورد توجہ ہیں دین کے اندر. لیکن جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں یا حاکمیت کا جو ایک طبقہ ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو یہ حکومت بنیادی طور پر یہ حق نہیں ہے کسی کا. یہ بات سمجھنے والی، حکومت کرنا کسی کا حق نہیں ہے. حکومت فقط اللہ کی ہے. حاکم اللہ کی ذات ہے. خوب زمین پر حکومت کا کیا رول ہے؟
حکومت بنیادی طور پر ذمہ داری ہے، حکومت بنیادی طور پر امانت ہے، نہ کہ حق حاکمیت۔ تو یہ فرمایا آپ نے، نتیجتاً جب ہم حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حکومت در حقیقت واسطہ ہے اور پاسبان ہے، محافظ ہے انسانی حقوق کی، نہ یہ کہ جو لوگ حکمران ہیں اب ان کو، میرا مطلب ہے کھانے پینے کا اور حاکمیت جتلانے کا موقع مل گیا ہے۔ دین کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین یہ کہتا ہے، اسی لیے دین یہ کہتا ہے، دین کی رائے یہ ہے کہ جو حکمران ہوں وہ عادل ہوں۔ جب عادل ہوں گے تو نفس کنٹرول میں ہوگا، جب نفس کنٹرول میں ہوگا تو حکومت کو حق کے حکومت نہیں جانیں گے، حق کے حکومت اللہ ہی کا ہے۔ یہ زمین پر ظاہر ہے کہ اس حکومت کو چاہیے کہ یہ نمائندگی میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی پاسبان ہے۔ نتیجتاً پہلا مطلب تو یہ بہت ہی بنیادی ترین مطلب ہے کہ حکومت حق کے حاکمیت نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے پاسبانی کرنا، حفاظت کرنا انسانوں کے حقوق کی، اور اس کو جی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب ہم دینی طور پہ حق کی، حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف حقوق نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں فرائض بھی ہیں۔ یعنی ایک بیلنسڈ نظام چاہیے جس میں اگر کسی کے حقوق ہیں تو بالمقابل جو ہیں فرائض ہیں۔ آپ زندگی کے بالکل ابتدائی یونٹ سے اگر اس کی مثال لیں، وہاں سے لے کر تمام تر انسانی معاشرے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک فیملی کے اندر میاں بیوی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کے حقوق ہیں دوسرے کے فرائض ہیں، نہیں، دونوں کے حقوق بھی ہیں اور اس کے مقابل فرائض بھی ہیں۔ نتیجتاً دین یہ کہتا ہے کہ اسی طرح ایک بیلنسڈ سوسائٹی جس کے اندر انسانی حقوق کا دفاع کیا جا سکتا ہے، اس میں حقوق بالمقابل فرائض ہیں اور فرائض بالمقابل حقوق ہیں۔ نتیجتاً رعایا کے حقوق و فرائض ہیں، اسی طرح حکمرانوں کے حقوق و فرائض ہیں۔ نتیجتاً یہ ہے کہ جب رعایا اور حکومت کی بات کرتے ہیں تو حاکم اور محکوم کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس میں مثال مجھے یاد آ گئی، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ واقعہ جو آپ کے مطلب سواری کی جو زین جو ہے وہ کسی نے چوری کی، پھر مقدمہ ہوا، پھر عدالت میں گئے، پھر تو اگر امام حاکم ہوتے جیسے کہ دنیا کے حاکم ہیں، اس طرح کا تصور ہوتا تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور امام کو علم تھا کہ یہ زین جو ہے میرے سواری کی ہے۔ یا مثلا فرض کریں یہ جملہ جناب ابن عباس کو یہ کہنا کہ ابن عباس میری اس جوتی کی کیا قیمت ہے، تو وہ جوتا جو حضرت کا پھٹا پرانا اور پیبند زدہ تو عرض کیا مولا اس کی کیا قیمت ہوگی، یہ تو وہ قیمت نہیں ہے اس کی۔ فرمایا کہ تمہاری حکومت بھی میری اس جوتے سے پستر ہے، الا یہ کہ میں عدالت قائم کر سکوں۔ یعنی حکومت قابل تعریف ہے کب؟ جب آپ عدالت کو نافذ کر سکیں، انسانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ نتیجتاً اصل معاملہ جو ہے وہ حقوق کا تحفظ ہے، نہ کہ حاکم اور محکوم کا فلسفہ۔ یہ جو ہم دنیا میں خرابیاں دیکھ رہے ہیں، اصل میں دین کی جو شکل تھی، جو اسلامی جو فلسفہ تھا، اس کو پورا بنو امیہ نے اور اس کے بعد بنی عباس نے کنٹینیو کیا، اس کو الٹا کے رکھ دیا۔ آج تک ان لوگوں کی تعریف و تمجید کی جاتی ہے، جس طرح آپ نے غلبے کے اوپر شروع میں بات کی، بس جو گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے، جنہوں نے گردنیں اتاری، ظلم کیا، پھر اس کے بعد امیر المومنین ہو گئے، مطلب پچھلے سارے گناہ ختم ہو گئے، اب وہ جو ہے وہ صاف ستھرے ہو کے زیب ممبر ہو گئے۔ تو یہ اسلام کی روح کو، اسلام کی شکل کو جس طرح سے خراب کیا گیا، تو اب اس کے اوپر پورے بشری انقلاب کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ شعور کے ساتھ اور اصل اسلام کی روح کو پہچانتے ہوئے لوگ
انقلاب برپا کریں، نہ کہ یہ کہ ٹینک لے کر دوسروں پہ چل دوڑیں۔ یہ بہت خوبصورت گفتگو قبلہ آپ اس حوالے سے فرما رہے ہیں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا، ظاہر ہے کہ بنیاد آپ دیکھیں نا، 1,24,000 انبیاء کی سیرت کو دیکھیں، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، اصل جو ہے وہ کشور کشائی نہیں ہے، اصل جو ہے وہ لشکر کشی نہیں ہے، کشی نہیں ہے، بے شہادت ہے شک۔ مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے حکومت، حکومت بنیادی طور پر حقوق کی فراہمی کا ذریعہ ہے، بشر کو، انسانوں کو، رعایا کو ان کے حقوق دینا ہے۔ یہ میں دوبارہ یہ جملہ عرض کروں گا کہ دینی طور پر حکومت حاکم و محکوم کا نظریہ نہیں ہے، ایک طبقہ حاکم ہے اور ایک محکوم ہے، لہذا حاکم میرا مطلب ہے اپنی خواہشات میں بے لگام ہیں اور محکوم بیچارے بدبخت مظلوم سے مظلوم تر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ حکومت کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر عدل کا قیام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں 3 طرح کے زاویے رہے ہیں۔ مثلاً کلیسا کے جس زمانے میں یورپ میں حاکمیت تھی تو اصلاً انسانوں کے حقوق ہی نہیں تھے، انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، یا بہرحال تاریخ میں اس طرح کی تھیوریز رہی ہیں کہ اصل میں جو عام طبقات ہیں وہ بالکل ایک ایسے ہی ہیں جیسے عام زندگی میں انسان ٹولز استعمال کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آزادی کا ایک نعرہ بلند ہوا، اس پہ بھی بات کریں گے کسی وقت انشاءاللہ۔ تو یہ آزادی جو ہے وہ انسانی آزادی سے بھی ماوراء اس کا معنی ہو گیا، اور نتیجتاً صرف انسان کو ایک فزیکل اور ایک کیمیکل سبسٹنس کے طور پہ کنسیڈر کیا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ انسان خواہشات کا ایک مجموعہ، ایک مخلوق ہے، تو اس کو صرف مادی خواہشات اس کو پوری کرنی ہیں، اس کو اپنی دنیا بسانی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دین کی رائے یہ ہے، جیسے میں عرض کر چکا کہ دین یہ کہتا ہے، دین کی نظر میں انسان کرامت رکھتا ہے، انسان شرافت رکھتا ہے، انسان کی ڈگنیٹی ہے، اور ہیہات من الذلہ یہ وہ نعرہ ہے جو سید الشہداء علیہ السلام نے رہتی دنیا تک یہ فلسفہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو اصل انسان کی کرامت ہے، انسان کا مقام وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلندتر ہے، خلافت الہیہ کے منصب تک کے لیے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے راستہ اس کے لیے مہیا فرمایا۔ تو نتیجتاً انسانی کرامتوں کا یہ سفر ہے، لہذا انسان کی ترقی، اس کا کمال، اس کی استعداد اور صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے جتنے جائز اور پاکیزہ وسائل ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری یہ مہیا کرے۔ یہ دیکھیں میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو استعداد ہے، انسان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ایبلٹیز ہیں، انسان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اس کی پرورش کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کو نرچر کرنے کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے ان انسانوں کو تمام تر جائز اور پاکیزہ وسائل مہیا کرے۔ یہ بنیادی طور پہ حکومت جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اب یہاں پہ ایک نقطہ اور، میں حقوق کے حوالے سے بحثیں تو اور بہت ساری ہیں، میں اجمالی طور پہ تاکہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ حقوق کا تعلق جو ہے وہ کریشن کے ساتھ ہے، حقوق کا تعلق جو ہے وہ تکوین کے ساتھ ہے، ایک چیز کیا بنی ہے۔ مثلا فرض کریں یہ انسان کی بنائی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، فرض کریں یہ میڈیا ٹیکنالوجی میں جتنے ڈیوائسز ہیں، فرض کریں انسان نے اور بہت کچھ بنایا ہے، کیا ہر چیز کا مینول ایک جیسا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ خلقت مختلف ہے۔ نتیجتاً جب آپ بات کرتے ہیں انسان اور اس کے ساتھ حیوان کی، تو انسان کے جو حقوق ہیں اس کی بنیاد انسانیت ہے،
حیوانات کے جو حقوق ہیں اس کی بنیاد حیوانیت ہے۔ کیا فرق ہے؟ مثلا فرض کریں کچھ حقوق میں ممکن ہے بحیثیت مخلوق انسان اور حیوان برابر ہوں، مثلا ان دونوں مخلوقات کو پانی چاہیے، ہوا چاہیے، مناسب خوراک چاہیے، رہائش چاہیے، سردی گرمی کے حوالے سے جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، مشترک ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزوں میں انسان ممتاز ہے۔ مثلا ایجوکیشن کی ضرورت جو ہے وہ انسانوں کو ہے۔ جب آپ جانور کو نہیں حقوق کی بات کرتے ہیں تو انسان بحیثیت انسان، ایجوکیشن یہ انسان ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایجوکیشنل سسٹم ہو، ایک کیا کہتے ہیں عدلیہ کا ایک نظام ہو، ایک مقننہ کا قانون ہو، ایک واقعاً ایک ایسا نظام موجود ہو جس کے اندر انسانی حقوق کا دفاع کیا جا سکے۔ حیوانات کے ہاں ایسا نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ تصور یہ کیا گیا ہے کہ حیوان کی بھی بنیادی ضرورت لذت ہے، ٹو فلفل دا ڈیزائرز، ایمبیشنس، خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور انسان جو ہے وہ بھی آزاد ہے، لہٰذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی خواہشات کی ہی تکمیل کی جائے۔ حکومت جو ہے ان خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹیز جو ہے ہمارے سے وجود میں ہے۔ نہ آگا ایسا نہیں ہے، نہ برادر عزیز۔ ایسا اپنی خلقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی تکوین کو سمجھو۔ تمہیں خداوند عالم نے انسان خلق فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثلا مرد و زن کے جو حقوق ہیں ان میں مرد بحیثیت مرد اس کے حقوق اور فرائض ہیں، اسی طرح خاتون بحیثیت خاتون اس کا وجود اللہ نے جس انداز سے خلق فرمایا ہے اس کے حقوق ہیں یا فرائض ہیں فرض کریں۔ تو اس اعتبار سے جب حقوق و فرائض کی ہم بات کرتے ہیں تو میں خلاصہ بھی اگر عرض کروں تو حکومت کا کام ہے انسانی حقوق کی پاسبانی کرنا، تاکہ انسان جو ہے اپنی انسانیت کے سفر کو مکمل کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ بالکل صحیح۔ آخر میں تھوڑی سی گفتگو کو جو ہے تھوڑا سا اور اس کو کھولتے ہیں اور اس کو اور مختلف جہتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، ادلہ قرآنی کے ساتھ، آیات کے ساتھ، اور جس کو جو مختلف تھیوریز ہیں فلاسفہ کی، اس کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کے ظہور کے حوالے سے انسانی فلاح کے پروگرام کے اوپر ہماری گفتگو کے پروگرام میں اس کی تمید بنیاد اس کی فراہم کرے گا، جو زمینہ سازی کرے گا، اس سسٹم کے اوپر بات ہوئی تھی۔ امام جو سسٹم لے کر آئیں گے انسانوں کی فلاح کے لیے وہ خود کیا سسٹم ہوگا، اس کے اوپر ذرا آج بات ہو جائے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بہت ہی خوبصورت پہلو ہے اور قابل توجہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختلف بحثیں ہیں، مختلف اینگلز ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک کہ وہ عادل انسان، وہ منجی بشریت، وہ ہادی جس نے آسمانی ہادی جس نے آنا ہے اور انسانیت کو نجات بخشے گا، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کی خصوصیت کیا ہیں۔ جب آپ اس پہ بحث کریں گے تو انشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے آپ وہ لوگ جو کسی منجی کے انتظار میں ہیں، جس میں جتنے بھی دنیا میں موجود مکاتب ہیں، ادیان ہیں، جو کسی دین پہ جیسے میں نے عرض کیا عقیدہ یا ان کا عقیدہ ہے فرض کریں، تو اس کے مقابلے میں جو دلائل اور جو خوبصورت مباحث آپ کے پاس موجود ہیں وہ واقعاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں اور نہیں ہیں، کہ وہ انسان جس نے آ کے ساری انسانیت کو ایک نظم دینا ہے وہ کتنا بڑا انسان ہونا چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں دیکھیں جیسے جیسے رتبہ بڑھتا جاتا ہے ذمہ داریاں ظاہر بڑھتی جاتی ہیں اور اس شخصیت کا احاطہ جو ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ مثلا گھر کا ایک ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کے لیے بہرحال کچھ خصوصیات چاہیے، لیکن اگر فرض کریں اس سے بڑھ کے ایک آدمی جو ہے وہ کئی 100 انسانوں کے
معاملات اس کے ذمے ہیں تو اس کے اندر کیسی خصوصیات ہونی چاہیے. پھر اسی طرح ہمارے ہاں دیکھیں یہ ایک بحث ہے کہ جیسے جیسے آپ کی لیڈرشپ کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے آپ کی شخصیت کا احاطہ اتنا ہونا چاہیے، اس سطح کی آپ میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہونی چاہیے. تو یہ لیڈر وہ ہوگا جس میں تمام تر زبانیں بولنے والے، تمام تر کلچرز کے لوگ، تمام تر تہذیبوں کے انسان، اللہ جانے کیا کیا ان کا سطح فکر ہے، اور ان کی بہرحال یہ کہ علیحدہ سے ایک بڑی طویل بحث ہے. لہٰذا خود ہستی، اس ہستی کا، اس لیڈر کا کس سطح کا احاطہ ہونا چاہیے اس کی شخصیت کا. تو لہٰذا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اس انسان کو پہچانیں کہ وہ کتنا بڑا انسان ہے. میں دعائے ندبہ کے چند ایک جملے توجہ دلانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. بسم اللہ. مثلا کتنا بڑا وہ انسان ہے. مطلب ہے اس دعا میں ایک جملہ یہ ہے کہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، وہ ہستی کہاں واہ. ہے جو زمین و آسمان کے درمیان اتصال کا باعث ہے. اتصال. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان یعنی سبحان اللہ. جو یعنی زمینی طور پر بھی مکمل ہے اور آسمانی طور پر بھی مکمل ہے. یہ وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان سبب اتصال ہے. اچھا ایک تو پہلو تو یہ ہے، یا بقیت اللہ ہے، یا بہت سارے اس دعا کے اندر جو ہے وہ حضرت کے خصوصیات اور ان کے جو فضائل ہیں اور ان کے جو شخصی کمالات ہیں اس پہ بحث کی گئی ہے. ایز اے لیڈر، ایسا لیڈر جو کہ تمام تر انسانیت کو واقعاً جو ہے وہ ایک امنیت کا، سکون کا اور عزت و عظمت کا میسج دے گا. ایک پہلو تو یہ. دوسرا پہلو بالآخر امام آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے؟ دیکھیں جب تک کہ جس مہمان نے آنا ہو اس کا پروگرام آپ کو علم نہ ہو تو کیا آپ تیاری کیا کریں گے؟ اور جتنی بڑی سطح کا مہمان ہو پھر تیاری بھی اسی سطح کی تیاری ہو. اب ہم دیکھتے ہیں، جی ہاں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہی جو دعائے ندبہ کے چند ایک جملے میں اور عرض کروں گا. کہاں ہے وہ جو کہ حاسد و فروع الغی والشقاق، اللہ اکبر، جو شاخیں کاٹ دے گا کس کی؟ غی اور شقاق کی. یعنی مطلب ہے جس کی وجہ سے جہالت، گمراہی اور دشمنی اور کینہ اور حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے، ان جڑوں کو کاٹ دے گا. ان جڑوں کو ہی کاٹ دیا جائے. بالکل. اللہ اللہ. یعنی آپ شعور دیکھیں پیدا کہ کر دیا جائے انسانوں میں. اللہ معاشرے کے اندر جو اگر بغض نہ رہے، دشمنیاں نہ رہیں، کینے نہ رہیں، یہ تو جنت والا نہیں انسان تصور کرتا ہے اس کو. یقیناً ایسے ہی جنت میں غی اور شقاق، جنت میں غی اور شقاق نہیں ہوگا، جنت میں بغض نہیں ہوگا، خالی محبت ہوگی. تحیتہم فیہا سلام، قرآن کہتے ہیں نا اہل بہشت ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے اور وہ دعا کی شکل ہوگی سلام. عجب، یہ اس سلام کی حقیقت کو بہرحال ضرورت ہے دیکھا جائے کہ یعنی یہ جو دین نے حکم دیا ہے نا سلام علیکم، ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرنا، یہ سلامتی گویا زندگی ہے. اور اس حیات ابدی میں قرآن کہتا ہے کہ مومنین، صاحبان ایمان، اہل بہشت جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو ان کی زندگی یہی سلام ہوگا. سلام یعنی پیس، ٹرنکویلٹی، اطمینان، سکون. یعنی سکون کی اس کیفیت کو جو انسان کو بہشت میں میسر ہوگی اس کی شکل کو وہ الہی انسان آ کے تو پیدا کرے گا. یا مثال کے طور پر کہاں ہے وہ جو کفر کی رسیوں کو کاٹ دے گا. یعنی بنیادی طور پر ظلم، جہالت، بغض اور ان چیزوں کو معاشرے کے اندر ختم کرے گا. اس کا مطلب ہے انسان کی جو اندرونی کیفیات ہیں اس کو حل کرنا، اگرچہ اور بھی بہت ساری باتیں اس میں موجود ہیں. معاشروں انسان کو
یعنی انسان کو فطرت کی جانب پلٹایا جائے گا، یعنی جس فطر اللہ کے اوپر انسان کو خدا نے خلق کیا تھا اس کے اوپر اس کو لوٹنا ہے، نہ کہ جی جی اس معاشرے کی جو گرد ہم پہ پڑ جاتی ہے اور ہماری فطرت مست ہو جاتی ہے اور ہم فطرت سے نکل جاتے ہیں، تو اس طرف ہمارا سفر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یا مثلا دیکھیں آپ اس میں ایک جملہ ہے این المنتظر این لإقامت المنتظر، الامت والعوج، وہ انسان کہاں ہے جو ڈائیورژن کو، ڈیویشن کو ختم کر دے گا. ختم کر دی۔ یا لفظ جو ہے این این المنتظر اقامت الامت والعوج، اقامہ کا معنی ہے وہ ٹیڑھ پن کو دور کر دے گا. ٹیڑھے پن کو، جی ہاں، یعنی معاشرے کے اندر جو، یعنی اس کا مطلب ہے فساد معاشرے ہے، انسانی سماج کے اندر جو افکار میں ٹیڑھ پن پایا جاتا ہے، جو انسان کی فہم میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے. آج دیکھیں نا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے کثیر تعداد میں گناہ ایسے ہیں جو گناہ نہیں رہے، فیشن کے نام پہ وہ مطلب پبلک یوز ٹو ہو گئی ہے، یعنی اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. سمجھے نہیں جاتا۔ اب یہ بنیادی طور پر انحراف ہے فکروں کے اندر اور افکار کے اندر، اور اسی طرح اس کا فساد کے نتیجہ اندر، وہ پھر عمل کے اندر جو ہے وہ ہے. این حادم ابنیت الشرک والنفاق، وہ کہاں ہے جو شرک اور نفاق کی بنیادیں، جو فاؤنڈیشنز ہیں، ان کو منہدم کر دے گا. منہدم کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، یا یہ صاحب السلام، ساری جو بات مجھے نظر آ رہی ہے نا، جیسے اللہ، میں نے عرض کیا، یا صاحب اللہ نے السلام، فرمایا کہ ہم نے ارسلہ بالہدا و دین الحق، ہدایت اور دین حق سے مراد یہ حقیقتیں ہیں کہ جب دین کی حقیقت انسانی سماج میں آئے گی اور انسان سمجھے گا کہ میری حقیقت کیا ہے، تو بنیادی طور پر انسانوں کے باطن کی اصلاح، انسانوں کے سماجی رویوں کی اصلاح ضروری ہے. کی اصلاح، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، رویوں کی اصلاح، واہ، ہیومن ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے جی ہاں، اصلاح کی. اصلاح، اس میں انڈیویجول بھی ہے، اس میں اجتماعی بھی کلیکٹیو ہے، ہے. کہ جی ہاں، قوموں کی پہچان دنیا کے اندر ہوتی ہے ان کے رویوں سے. قومیں بنتی ہیں رویوں سے، قومیں بنتی ہیں مینرز کے ساتھ. لہٰذا بعض اساتید کہتے ہیں کہ ایجوکیشن پہ اتنی توجہ نہ دو، یعنی لفظوں کے انتقال پر، تاکہ اس بچے کے ذہن میں ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ الفاظ کا آپ ڈال دیں، یا الفاظ و معانی کا، اور اس میں ذرہ برابر آداب نہ ہوں، اس آداب، بچے کے سبحان اندر اللہ، ذرہ برابر مینرز نہ ہوں، تو وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت کسی نہیں ہے، کام، وہ صفر ہے. تو صحیح، نتیجتاً لہٰذا یہ دوسرا پہلو ہے کہ ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ اس صلی اللہ پروگرام کو سمجھنے کی کوشش کریں. یقیناً یہ علیہ پروگرام وہی ہے جو قرآن نے دیا ہے، یقیناً یہ پروگرام وہی ہے جو 1,24,000 انبیاء لے کر آئے، اسی کی تکمیل کریں گے مہدی برحق صلوات اللہ سلام اللہ وسلم، علیہ. اور تیسرا جو نقطہ ہے، خصوصاً وہ جو اللہ نے فرمایا نا نجعلہم ائمۃً، کہ ہم جی ہاں، انہیں لیڈرشپ کا رول دیں گے. تو لیڈرشپ ظاہر کا، ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی سسٹم قائم کریں گے تو اس سسٹم کے اندر عادل انسانوں کی ضرورت ہے، باکمال انسانوں کی ضرورت ہے، صاحب سبحان اللہ۔ کردار انسانوں کی تو ابھی ضرورت ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا جو زمینہ ہموار کیا گیا ہے ولایت فقیہ کی حکومت کے نام سے اور انقلاب اسلامی کے نام سے، اس کے اندر اس کمال اور شرف اور رشد کی جانب جو حرکت انجام پائی ہے، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جو لوگ قم سے نکلے انہوں نے پوری دنیا کے چپے چپے پہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب اہل بیت کے افکار سے دنیا کو منور اور چپے چپے کو منور کر دیا. تو کیا یہ زمینہ سازی اس طرح سے ہوتی ہے اس کے اندر ابھی آپ آنے والے دنوں میں کچھ تیزی اور دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ ایک طرف تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ جو ہے اس کی تکمیل میں ہمارا عمل کتنا ہے. عمل کتنا دیکھیں ہے؟ نا، اللہ پروردگار کا ارادہ کہتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں کہ دو طرح کا ہے. ایک ارادہ تکوینی ہے جس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے چلنے پھرنے میں، اور کہیں کسی کو اختیار نہیں ہے. سورج اپنے آربٹ پہ چل رہا ہے، اس نے چلتے رہنا ہے.
انسان کے وجود میں خون کی سرکولیشن ہو رہی ہے، یہ اللہ ہو کے رہی ہے. ارادہ تکوینی ہے، یہ اللہ کے ارادہ تکوینی کے مظاہر ہیں سارے کے سارے. تو یہ اللہ چاہتا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اس ارادے کو کوئی بھی طاقت جو ہے اس کے مقابلے روک نہیں میں سکتے. کھڑی نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ اللہ کا ارادہ تشریعی ہے، گویا اللہ چاہتا ہے ہم ٹھیک ہوں، معاشرہ ٹھیک ہو، انسانیت کی فلاح ہو، لیکن یہ اس ارادے کا تعلق ہمارے ارادے کے ساتھ ہے کہ ہمارے رات کے انسان ساتھ. خود اس قابل ہو، یعنی خود انسان کیونکہ اس قابل کیونکہ ہو. بعض چیزیں اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں، صلاحیت رکھ دی گئی ہے نا، اب وہ اس کو استعمال کرے. یہ اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی بعثت کے حوالے سے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ نے بعث رسلہ، اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا. اس میں ایک جملہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے، لیثیر لہم دفائن العقول. اللہ یہ انسانی وجود کے اندر عقلوں کے خزانے ہیں، ان اللہ خزانوں اکبر. کو کشف کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. سبحان یعنی اللہ. قبلہ ان خزانوں سے مراد وہی صلاحیتوں کے خزانے ہیں. صلاحیت ہے. لہذا ایک صلاحیت آغاز ہے جو انشاءاللہ ہم سب کی ذمہ انشاءاللہ. داری ہے کہ اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ بہت شکر گزار ہے. قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے. یقیناً بہت عمدہ اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل آپ پیش فرما رہے تھے، مگر اس وقت میں رہتے ہوئے اور اسی کے ساتھ ہمیں تمام چیزیں ڈیلیور کرنی ہوتی ہیں. ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہوا انشاءاللہ آنے والے ایام میں، اور ان موضوعات کو لے کر جو کہ قرآنی موضوعات ہیں، انسان کی فلاح اور بہبود کے موضوعات ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی عالمی حکومت کے خط و خال کے حوالے سے ان تمام پورے نظام انسانی کی فلاح کا جو ایک پروگرام ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ہماری اور آپ کی